علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین مولانا الثقلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على امام الاولین و امام الآخرین و امام الفاتحین و امام الغالبین و امام المشارقین و امام المغاربین علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ حق تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و ابراہیم و آل عمران علی العالمین صلوات محمد درود کا پڑھنا بہت ثواب ہے۔ امام پنجم کا فرمان ہے کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ خلوص نیت سے درود پڑھتا ہے اور اگر وہ 4000 سال کی زندگی پائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے پروردگار سے کہتے ہیں ابھی تو پہلے درود کا ثواب لکھا نہیں گیا۔ خلوص نیت سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میرے محترم سامعین، اس ادنا سے طالب علم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو و نوح اور نوح کو و ابراہیم اور ابراہیم کو و آل عمران علی العالمین اور آل عمران کو پوری کائنات میں جن کا اصطفیٰ کیا قرآن کی روح سے وہ آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران۔ اصطفیٰ کے معنی ہے چن لینا، مصطفیٰ کے معنی ہے جو چنے، اصطفیٰ کے معنی ہے جنہیں چنا جائے، مصطفیٰ کے معنی ہے جو خود چنے۔ ہم میلاد اصطفیٰ والوں کا نہیں، مصطفیٰ کا منا رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، انہ پڑھے لکھے حضرات، انہ کے معنی دو پہلوؤں میں ہے۔ انہ کا تعلق دو پہلوؤں میں ہے۔ پہلا پہلو علم الیقین، دوسرا پہلو عین الیقین۔ علم الیقین کا تعلق عقل سے ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں ایک خوبصورت نتیجے تک جانا چاہتا ہوں۔
اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک، لیکن عربی میں اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین۔ علم الیقین کا تعلق عقل سے ہے، عین الیقین کا تعلق ضمیر سے ہے۔ علم الیقین کا تعلق عقل سے ہے، اور عقل کے پروردگار نے 100 درجے بنائے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ان 100 درجوں میں سے، عقل اور علم کے 100 درجوں میں سے اللہ نے ایک درجہ پوری مخلوقات کو دیا، 99 درجے ہم محمد و آل محمد کو دیے۔ ایک درجہ پوری مخلوقات میں سے، جتنی 80,000 سپیشیز میں سے جو کوئی بھی صاحب عقل ہے، جو کوئی بھی صاحب ادراک ہے، اس 100 درجوں میں سے اللہ نے ایک درجہ باقی مخلوقوں کو دیا، 99 درجے ہم محمد و آل محمد کو دیے۔ وہ جو باقی مخلوقات ہیں ان میں باقی نبی بھی شامل ہیں، ملک بھی شامل ہیں، جبرائیل بھی شامل ہے، اسرافیل بھی شامل ہے، میکائیل بھی شامل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جس کے پاس عقل کا ایک درجہ ہو وہ 99 والے درجے کو پڑھا کیسے رہا تھا؟ جس کے پاس علم کا ایک درجہ تھا وہ 99 درجے والوں کو پڑھا کیسے رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ 100 درجے ایک درجہ ساری مخلوق، 99 درجے محمد و آل محمد، عقل کا ایک درجہ ساری مخلوقات، 99 درجے ان 14 کو۔ تو پھر اللہ نے یہ ہے علم الیقین، اس کا تعلق ہے عقل سے، عین الیقین کا تعلق ہے ضمیر سے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ بات تھوڑی سی میں نے پچیدہ شروع کر دی ہے مگر نتیجے تک جانا چاہوں گا۔ عین الیقین کا تعلق ہے ضمیر سے۔ بھئی ہر بندے میں ضمیر نہیں ہوتا، ہر بندے میں ضمیر نہیں ہوتا۔ میں پھر معصوم کی حدیث پڑھ کے، معصوم کا قول پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے ان فی جسد آدم قلب، ہر جسم میں ایک دل ہوتا ہے، وفی قلب فواد، پھر اس دل کے اندر ایک اور دل ہوتا ہے جسے فواد کہتے ہیں۔ فواد کہتے ہیں وہ دل جس کے کان ہوں، وہ دل جو سن سکتا ہو، یہاں تک شیطان کی پہنچ ہے۔ وفی فواد ضمیر، اور پھر اس فواد کے اندر ایک دل ہوتا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ وفی ضمیر سر، پھر اس ضمیر کے اندر ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں انا سر المومن، اور ہم محمد و آل محمد مومن کا وہ راز ہے۔ تکبیر! ہر شخص کے پاس ضمیر تو پھر اسی کے پاس ہوگا نا جس میں راز ہوگا، راز اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس دامن محمد ہو، آل محمد ہوگا۔ ان فی جسد آدم قلبہ وفی قلب فواد وفی فواد ضمیر وفی ضمیر سر، انا سر المومن۔ معصوم فرماتے ہیں ہم ہیں مومن کا وہ راز جو ضمیر کے اندر ہے۔ پتہ چلا ہر انسان تو ہو سکتا ہے مگر باضمیر اس وقت ہوگا جب دامن محمد و آل محمد ہوگا۔ اللہ نے اصطفیٰ کیا، اللہ نے چنا، انبیاء کے چناؤ کیا، لیکن ان تمام نبیوں کے چناؤ میں پروردگار نے ان تمام کو اصطفیٰ کیا۔ میرے نبی کو مصطفیٰ کیا، سب کو اصطفیٰ کیا، میرے نبی کو مصطفیٰ کیا، سارے نبیوں کا انتخاب کیا، مگر کیا اسے جس نے اقرار نبوت مصطفیٰ کی۔
جس نے اقرار نبوت مصطفیٰ کی، جس نے اقرار ولایت علی کی، اس کا استفا کیا، اسی کو چنا۔ ذرا قرآن ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیغمبر کو اللہ نے سارے نبیوں پر شاہد بنایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب، ہم نے تجھے شاہد بنایا، کس چیز پر؟ کس چیز پر ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے؟ کس چیز پر؟ ذرا علماء سے پوچھو میرا رسول شاہد کن پر ہے؟ قیامت کے دن سورت میں، قرآن میں آیت نے بیان کیا، قیامت کا دن سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ آدم اپنی امت پر گواہ ہوگا، نوح نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، ابراہیم نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر۔ قرآن کہتا ہے آگے آگے لے کے پیچھے نبی ہوگا، امت آگے ہوگی، اور ایسے ہکاتے ہوئے چلیں گے جیسے کوئی بکریوں کے ریوڑ کو ہکاتے ہوئے چلتا ہے۔ بس قیامت میں امت محمد کی نشانی یہ ہوگی، جو میرے نبی کے غلام ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ان کے آگے ہوں گی، نبی پیچھے ہوں گے، لیکن امت محمدی میں سے غلامان مصطفیٰ پیچھے ہوں گے، محمد آگے ہوں گے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا سارے نبی جب اپنی امتوں کے پیچھے ہیں تو ہمارا نبی اپنی امت کے آگے کیوں ہے؟ سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت کے پیچھے، آگے امت پیچھے نبی، آگے امت پیچھے نبی۔ واحد یہ امت ہے جہاں غلامان مصطفیٰ سارے نہیں، غلامان مصطفیٰ پیچھے ہوں گے، نبی آگے ہوں گے۔ پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہا میرے نبی کو اپنے ماننے والوں پر یقین اتنا ہے، اب میرے نبی کو اپنے ماننے والوں پر کچھ یقین اتنا ہے۔ سارے نبی میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ آدم اپنی امت کو لے کے پروردگار یہ میری امت ہے، میں اپنی امت کی گواہی دیتا ہوں۔ نوح نبی آئیں گے، پروردگار یہ میری امت ہے، میں اپنی امت پر گواہی دیتا ہوں۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو لے کے میدان حشر میں گواہی پیش کرنے کے بعد پروردگار اعلان قدرت ہوگا، نبیوں آپ نے اپنی اپنی امتوں پر گواہی دے لی ہے، اب وہ گواہ لاؤ جو تمہاری نبوتوں پر گواہ ہے۔ اب ذرا وہ گواہ لاؤ جو تمہاری نبوتوں پر گواہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو چھوڑ کر ایک صف میں جمع ہو جائیں گے، اور دست بستہ اس نبی سے جو حبیب خدا ہے، جو حبیب کبریا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نور اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو نقطہ اول ہے، جو دانہ سبل ہے، جو ختم الرسل ہے، اس کے سامنے دست بست عرض کریں گے پروردگار نے ہم سے ہماری نبوتوں کا شاہد مانگا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی نبوت کا اقرار کیا تھا تو نبوت ملی تھی۔ ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا تھا تو نبوت ملی تھی۔ یا رسول اللہ ذرا ہماری نبوتوں پر گواہی تو دے دیں۔ یا رسول اللہ ذرا خدا کی قسم سمجھ جائے آج کا مسلمان جب آدم جیسا نبی مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر حشر میں لڑکھڑا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ بھئی جب نبی میں لرزہ ہے، میرے محبوب تیری نبوت کے صدقے میں، تیرے صدقے میں ہم نے انہیں نبوتیں دی ہیں، تیری نبوت کے صدقے میں، تیری نبوت کے تائید پر، تیری نبوت کی تصدیق پر جب ہم نے ان سے میثاق لیا تھا تو پھر انہیں نبوتیں ملی ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا گواہی دینا، پھر میرے رسول گواہی دیں گے۔ جب سارے نبیوں کی گواہی میرے رسول دے لیں گے پھر آواز قدرت آئے گی، یا رسول اللہ تو میرا حبیب بھی ہے، تو
مزمل بھی ہے، تو مدثر بھی ہے، تو یاسین بھی ہے، تو طٰہٰ بھی ہے، سارے نبیوں کی گواہی دے لی، اب ذرا وہ گواہ لا جو تیری نبوت پر گواہ ہے۔ اب ذرا وہ گواہ لا جو تیری نبوت پر گواہ ہے۔ اب محمد کسے گواہ لائیں گے؟ میں قرآن کی آیت کا سہارا نہ لے لوں، محمد کسے گواہ لائیں گے؟ قرآن سورۃ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ رعد کی آخری آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں۔ اللہ نے کہا انہیں کہنے دے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں۔ اللہ نے کہا انہیں کہنے دے، تو کوئی ان کے ووٹوں سے رسول بنا؟ میں نے تجھے بنا کے بھیجا ہے، انہیں کہنے دے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے رسول ان سے کہہ دے میری رسالت کی گواہی پر ایک اللہ کافی ہے اور ایک من کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا مکمل علم ہے۔ گواہ کون ہے؟ ایک اللہ، اور دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے دوستو، وَمَنْ عِنْدَهُ قبلہ من ہے، من کا لفظ ہے، نام نہیں لکھا قرآن نے، قرآن نے نام لکھا تو میں بھی نہیں لوں گا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ ایک من ہے جس کے پاس علم ہے، الکتاب کا، کتاب کا نہیں، کتاب کا نہیں، الکتاب کا۔ اگر کتاب کا لفظ ہوتا تو مطلب قرآن ہوتا، لیکن الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی پر اترنے والا صحیفہ اور ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب الکتاب میں جمع ہے، الکتاب میں جمع ہے۔ یہی تو سبب تھا میرے علی نے میرے نبی کے ہاتھوں پر آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ بتائیے کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ بھئی عقل کے اندھو، جس کے آنے والا شاہد الکتاب کا عالم ہو وہ نبی ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ جس کی شہادت پر آنے والا علی الکتاب کا، کتاب کا نہیں، الکتاب کا عالم ہو۔ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، میرے پچھلے دوست تھک گئے ہیں۔ میرے دوستوں، میں پھر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ رعد، علماء سے پوچھے تشریف فرما ہے، سورۃ رعد مکی سورت ہے، سورۃ رعد مکی سورت ہے، قرآن مکمل ہوا ہے مدینے میں، قرآن قبلہ مدینے میں مکمل ہوا، سورت ہے یہ مکی۔ پتہ چلا محمد کی رسالت پر اللہ کے ساتھ جو گواہ ہے وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس کا عالم ہے، حافظ نہیں، اس کتاب کا عالم ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، ایک من ہے جو الکتاب کا عالم ہے۔ پروردگار وہ من ہے کون؟ کہاں پر؟ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ہود، افمن کان علی بینات یتلوہ شاہد منہ، کیا تم اللہ کی اس حجت پر ایمان نہیں لاؤ گے جو میرے رسول پر شاہد بن کے آیا ہے اور میرے رسول میں سے ہے، شاہد بھی ہے اور رسول میں سے ہے۔ کمال ہے، اللہ نے شاہد بنایا میرے رسول کو، پھر رسول پر شاہد بنایا کسے؟ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، جو رسول سے نازل ہوا، یعنی بلا فصل ہے۔
بلا فصل نزول ہوتا ہے، میرے رسول کا شاہد ہے، بلا فصل ہے، رسول میں سے ہے، رسول جیسا ہے، حسب میں بھی، نسب میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، نسل میں بھی، رنگ میں بھی، خون میں بھی۔ وہ رسول کیا کریں، قرآن ہے، روایتیں نہیں آیتیں ہیں۔ پروردگار وہ من ہے کون جو میرے رسول پر شاہد ہے، جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، جو مصطفیٰ میں سے ہے، جو شاہد پیچھے پیچھے آیا ہے، وہ من ہے کون؟ کہا پھر پر قرآن، کہا پھر پر قرآن ہے کون؟ سورۃ بقر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ۔ ایک من ہے جو بستر رسول پر سو کر نفس کو بیچ دیتا ہے، اس کی رضا کو خرید لیتا ہے۔ آپ ہاتھ باندھے رکھیے، میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں۔ پروردگار وہ من ہے کون؟ کہا وہ بستر پہ سوتا ہے، وہ الکتاب کا عالم ہے، وہ نفس کو بیچتا ہے، وہ رضا الہی کو خریدتا ہے۔ پروردگار وہ من ہے کون؟ کہا پھر پڑھ قرآن، پھر پڑھ قرآن۔ آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ من ہے جسے ہم نے اذن شفاعت دے کے بھیجا ہے۔ وہ من ہے۔ ابھی تک میرے محترم سامعین کی سماعتوں کے اور ذہنوں تک وہ من نہیں آ رہا۔ پروردگار میں کیا کروں؟ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، من سمجھا، کہا پھر پڑھ قرآن، کہا پھر پڑھ قرآن۔ سورۃ الحدید، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ہے جو اللہ کو بھی قرض حسنا دیتا ہے۔ ایک من ہے جو اللہ کو بھی قرض حسنا دیتا ہے۔ پروردگار تو کائنات کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کو تو بانٹتا ہے، ساری دنیا کو دینے والا تو ہے۔ قرآن کی آیت نہ ہو، سورۃ الحدید پڑھیے، قرآن کی آیت نہ ہو میں مجرم، ترجمہ جس کا جی چاہے اٹھا لینا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک من ہے جس نے اللہ کو بھی قرض حسنا دیا۔ پروردگار بادشاہ تو ہے، یہ کون ہے جو تجھے قرض حسنا دیتا ہے؟ کہا ذرا میرے نبی کی مسجد کے دروازے پر جاؤ اور پھر دیکھو رکوع میں انگوٹھی کون دے رہا ہے۔ ذرا دیکھو رکوع میں انگوٹھی کون دے رہا ہے۔ وہ من ہے جو قرض حسنہ دیتا ہے، وہ من ہے علم ہے۔ میں بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ میرے محترم سامعین تھک نہ جائیں۔ وہ من ہے جو عالم ہے کتاب کا، الکتاب کا، وہ من ہے جو شاہد ہے مصطفیٰ پر، وہ من ہے جو نفس کو بیچتا ہے، وہ من ہے جو بستر پہ سوتا ہے، وہ من ہے جو رضا الہی کو خریدتا ہے، وہ من ہے جس کے پاس اذن شفاعت ہے، وہ من ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ پروردگار میرا سارا مجمع مجھے گور کے دیکھ رہا ہے، وہ من ہے کون؟ کہا پھر پڑھ قرآن، کہا پھر پڑھ قرآن۔ سورۃ الرحمن، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس ایک بچے گا جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، رسالہ یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں، غلامی رسول ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی طاقت سے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے،
مولا اپنے رسول کے صدقے آپ کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ پروردگار وہ من ہے کون؟ من ہے جو الکتاب کا عالم ہے، من ہے جو رسول پر شاہد ہے، من ہے جو رسول میں سے ہے، من ہے جو بستر پر سوتا ہے، من ہے جو نفس کو بیچتا ہے، من ہے جو رضا الہی کو خریدتا ہے، من ہے جو اذن شفاعت رکھتا ہے، من ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، من ہے جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ پروردگار وہ من ہے کون؟ کہا پھر پڑھ قرآن، پھر پڑھ قرآن۔ وہ من ہے کون؟ پروردگار وہ من ہے کون؟ کہا پڑھ قرآن۔ سورۃ مریم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ قیامت کے دن کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ پروردگار کے سامنے بول سکے، بس ایک من ہے، ایک من ہے جسے ہم نے اذن دے دیا ہے، جس نے تمہاری شفاعت کا وعدہ ہم سے لے لیا ہے، وہ من ہے۔ پروردگار ابھی تک من میرے سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ من ہے کون؟ کہا پھر پڑھ قرآن۔ کہا پھر پڑھ قرآن۔ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنفع الشفاعۃ الا من، لا تنفع الشفاعۃ، کوئی شفاعت نہیں کر سکے الا من، بس ایک من ہے، ایک من ہے جو شفاعت کر سکے گا۔ پروردگار یہ من ہے کون؟ خدا کی قسم آپ کے ہاتھ نہ کھلے تو میں آیتیں پڑھتا رہوں گا۔ یہ من ہے کون؟ کہا پھر پڑھ قرآن۔ سورۃ الحدید، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، ایک من ہے جس نے اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے رسولوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے۔ وہ من ہے کون؟ من ہے جو کتاب کا عالم ہے، من ہے جو مصطفیٰ پر شاہد ہے، من ہے جو بستر رسول پر سوتا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اگر اب بھی آپ کے ہاتھ میں کھلے تو میں پنجاب تک دکھ لے کے جاؤں گا، اور اگر سارا پنڈال بھی کھڑا ہو جائے تو میرے اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ من ہے جو رسول کا شاہد ہے، من ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، من ہے جو بستر رسول پہ سوتا ہے، من ہے جو نفس کو بیچتا ہے، من ہے جو رضا الہی کو خریدتا ہے، من ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ وہ من ہے کون؟ من ہے جو اتنی شفاعت رکھتا ہے۔ وہ من ہے کون؟ جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ وہ من ہے کون؟ جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ وہ من ہے کون؟ پروردگار وہ من ہے کون جو نبیوں کا ناصر ہے۔ کہا آیتیں سن کے ان کے ہاتھ نہیں کھلیں گے، ان سارے مجمع کو ذرا غدیر میں لے جا اور دکھا من کن تو مولا۔ فرش کمالا، کائنات کمالا، من کنت مالا، نور ولایت، علم آدم، شیش کمالا، غلام کمالا، روح کا تقوی، ابراہیم کی خلوت، اسماعیل کی صداقت، اسحاق کی خطابت، یونس کی عبادت، داؤد کی حکومت، سلیمان کی طاقت، ایوب کی شرافت، عیسیٰ کی سخاوت، صبر یعقوب، حسن یوسف، کفل کا پردہ، الیاس نے پکارا، خضر بھی بولے، موسیٰ کی حیبت، ہارون کی خلافت، صالح کی زہد، یحییٰ کی کرامت، عیسیٰ کی کلامت، نبیوں کا ناصر، ہدایت کا عالم، دین کا عالم، نور کی بانی، قرآن کی آیت، مقدس کی حدیثیں، نبی کی روایت، موجود کعبہ، کعبے کا گوہر،
اکبر کا قاتل، ہندوؤں کا قاتل، ہندوؤں کا کھلنا، ہندوؤں کا چہکنا، ہندوؤں کا بہکنا، نعرہ حیدری۔ اور مولا آج کے اس سارے معراج کا جب شہزاد بھائی کے نام بعد میں لکھے، علی کے چاہنے والے پروردگار وہ من ہے کون؟ ماشاءاللہ۔ شہزاد میں تھک گیا تھا، شہزاد بھائی نے ہمت دے دی، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ تو نہیں تھکے؟ قرآن ہم نے علی کو روایتوں سے نہیں مانا، ہم نے علی کو آیتوں سے مانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم روایتوں سے نہیں آیتوں سے مانتے ہیں۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول نے فرمایا کعبے کے اندر علی آیا۔ کل انشاءاللہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا، علی کعبے کے اندر آئے کیوں تھے، میں قرآن کی روح سے وقت بڑھ پگا میں بتا کے جاؤں گا کہ علی کعبے میں کیوں آئے تھے۔ اور اگر قرآن کی آیت دلیل نہ دے تو مجھے جانے نہ دینا، علی کعبے میں کیوں آئے تھے۔ شہزاد بھائی کل مجھے یہ بات یاد کروائیں، کل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علی کعبے میں کیوں آئے۔ قرآن کی آیت سے علی وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، جنب اللہ۔ یا رسول اللہ شاہد آپ کا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ ذرا مودت کی آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ ہم دربار رسالت میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شاہد آپ کا، مگر آنکھیں اللہ کی۔ یا رسول اللہ شاہد آپ کا مگر زبان اللہ کی۔ یا رسول اللہ شاہد آپ کا مگر چہرہ اللہ کا۔ شاہد آپ کا مگر ہاتھ اللہ کے۔ شاہد آپ کا مگر زبان اللہ کی۔ سارا علی تو اللہ لے گیا، سارا علی تو اللہ لے گیا۔ رسول نے فرمایا جاہل نہ بن، عاجز بن اور ذرا سن، سارا علی اللہ نہیں لے گیا۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، قلبوں کا قلبی۔ باہر سے دیکھو، باہر سے دیکھو تو اللہ کا مظہر، اندر سے دیکھو تو مصطفیٰ کا مظہر۔ میرے ایک دوست میرے پاس آئے تو قرآن کی ایک آیت جس پہ آج تک بہت سی بحثیں ہوئی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ جو اولو الامر کا آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اولو الامر کا، کوئی کہتا حاکم وقت ہے، کوئی کہتا بادشاہ وقت ہے، کوئی کہتا ملک کا پریزیڈنٹ ہے۔ ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں اولو الامر وقت کا بادشاہ ہے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی اولو الامر کے خلاف سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ عجب کمال ہے۔ اس نے کہا عاجز بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر وقت کے حاکم کو مانے تو ہم تو ہر دوسرے سال اسی حاکم کی ہائے وائے کرتے ہیں سڑکوں پہ آ کے، تو پھر یہ اولو الامر کون ہے؟ میں نے کہا اولو الامر کے لیے اللہ نے پہلے دو چیزیں دی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی کرو۔ اور اولو الامر جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اولو الامر سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ معراج کے واقعہ کو پڑھو، پردے میں لہجہ قدرت میں بولنے والا، اللہ کے لہجے میں بولنے والا بھی اولو الامر ہے، اور بستر پہ سو کر محمد نظر آنے والا بھی اولو الامر ہے۔ کلوز کریں ورنہ پڑھو قرآن۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ خدا کی قسم رسول نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟
بھئی رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا نا، تو ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ علی مولا ہے۔ قبلہ بڑی کمال کی، میرے رسول کی ہر بات میں حکمت ہے، میرے رسول کی ہر بات میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آئے۔ کیا کمال ہے میرے رسول کی اس گفتگو میں، یہ نہیں کہا کہ یہ علی مولا ہے، کہا جس کا میں مولا ہوں۔ کتنی بڑی قید لگا دی، جس کا میں مولا ہوں۔ کل کو کوئی علی کی برابری کرے گا تو سمجھ لینا اس نے علی کی نہیں، نبی کی برابری کی ہے۔ من کنتو مولا، ایمان سے بتا میرے نبی آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ نوح کے مولا ہیں یا نہیں؟ ابراہیم کے مولا ہیں یا نہیں؟ اسماعیل کے مولا ہیں یا نہیں؟ موسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت ابوبکر کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت بلال کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت سلمان کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت عثمان کے مولا ہیں یا نہیں؟ تو جب پھر نبی مولا ہیں تو پھر مان جا جس کا نبی پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ بھئی جھگڑا ہی ختم ہو گیا غدیر میں، جھگڑا کس بات کا؟ اٹھاؤ شہ ستہ کی کتابیں، سب سے پہلے میرے علی کو مبارک دینے والے کون ہیں؟ یا علی، یہ جملہ سنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ سنے حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا علی، آج سے آپ میرے اور سارے مومنین کے مولا ہیں۔ میرے اور تو یاد رکھنا، آقا اور غلام کبھی برابر نہیں ہوتے، کبھی بھی۔ آپ صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں۔ آپ کیا صحابہ کو مانتے ہیں؟ صحابہ خواہش کر رہے ہیں جاؤ لکھوا کے لانا اور پھر میرے کفن میں رکھنا، کیونکہ سنا ہے رسول سے کہ نجات اگر ملے گی تو یہاں سے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہاں ہمارے ممبروں سے بھی میں نے اس کے خاصی تحقیق کی، میں معمولی سا طالب علم ہوں، 15-20 سال اس چیز پہ غدیر پہ میں نے تحقیق کی۔ یہ جو جملے بیان کیے جاتے ہیں نا کہ غدیر میں پیغمبر نے جس پہ شک تھا ان کے اونٹوں کا پلان اتار لیا، خدا کی قسم یہ ہمارے ممبروں سے بھی یہ بیان ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات صحیح نہیں۔ پیغمبر کو جس پہ شک تھا، پیغمبر کو شک ہوتا ہی نہیں، شک اسے ہوتا ہے جس کے علم میں نقص ہو، وہ مدینۃ العلم ہے، انہیں شک نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات، اگر کسی منافق کے اونٹ کا پلان لیا جاتا تو وہ اونٹ کا پلان بھی منافق ہوتا ہے نجس، وہ اونٹ کا پلان بھی ہوتا ہے نجس۔ ممبر بننا ہے پاک کام کے لیے، مقدس کام کے لیے۔ میرے رسول نے پلان کن کے لیے؟ سلمان کے اونٹ کا پلان لیا، ابو ذر کے اونٹ کا پلان لیا، بلال کے اونٹ کا پلان لیا، ہمارے مولا علی کے خود اونٹ کا پلان لیا، اور ممبر بنا کے اعلان اپنی طرف سے کیا؟ نہیں، اپنی طرف سے نہیں کیا۔ میں قرآن کی آیت کا سہارا لوں، قرآن اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، وہ پیغام پہنچا جو تیرے اوپر واجب ہے، جو تیرے اوپر فرض ہے، اگر یہ کام نہ کیا، وان لم تفعل، اگر یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بھئی قرآن کی آیت نہ ہو تو میں مجرم، بھائی لم تفعل، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، نماز تو دے دی ہے، روزہ تو دے دیا ہے، حج تو دے دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم تو دے دیا ہے، حج تو تازہ کر کے آئے ہیں۔ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، اب کون سا حکم ہے؟ اونٹوں کا
مسلمانوں کا منبر بنا، اوپر علی آئے، پھر وہ نبی آئے جو کائنات کے تاجدار ہیں، علی کا بازو بلند کر کے کہا اچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں نہیں کہہ دیا، بازو کیوں بلند کیا؟ کہا عرب کے لوگ ذہن کے بڑے کمزور ہیں، کبھی میرا کہنا بھول جاتے ہیں، کبھی میرا کرنا بھول جاتے ہیں، آج میں دونوں کام کروں گا، کہوں گا بھی کروں گا بھی۔ مجمع میں سے جس نے انکار کیا وہ آگے بڑھا، ابن فہری آگے بڑھا، اس نے کہا اے محمد تو نے نمازیں دی ہم نے لے لی، تو نے روزے دی ہم نے لے لیے، تو نے حج کا حکم کیا ہم نے کر لیا، تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہم نے دے لیا، تو نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہم نے کی، جو کام تو نے دیا ہم نے کیا، لیکن یہ آج کیا کر دیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا خود تیری اپنی طرف سے؟ پھر اس نے ہاتھ بلند کیا، جون سی مرضی تاریخ اٹھا لینا، جس مرضی مکتبہ فقہ کی کتاب اٹھا لینا، اس نے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار اگر یہ محمد صحیح کہہ رہا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ قبلہ اس نے کیونکہ اس نے میرے نبی سے یہ آیت سنی تھی کہ میرے نبی جہاں تو ہوگا میں وہاں عذاب نہیں دوں گا، جہاں تو ہوگا میں وہاں عذاب نہیں دوں گا۔ منافق تھا نا، چلاک بڑا تھا، اسے پتا تھا میرے نبی کھڑے ہیں تو عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے اس نے کہا نا پروردگار اگر یہ نبی سچ کہہ رہا ہے مجھ پر، اللہ نے قانون ہی بدل دیا، اللہ نے کہا علی کی ولایت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اگر آج سے چھوڑ دیا کل ہر بندہ کہے گا یہ ضروری نہیں، پتھر کا عذاب آیا۔ آپ کہیں گے گڑی ہوئی باتیں ہیں، میں پھر قرآن کی آیت کا سہارا لوں، سالہ سائل جب ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور پھر ہم نے اس پہ عذاب کیا، خدا کی قسم علی کے منکر پر قانون قدرت ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ محمد کی موجودگی میں، کہ میرے نبی کی موجودگی میں، لیکن میرے علی کا محمد کی موجودگی عذاب آ جاتا ہے، کمال ہے کہ میں مولا اس کا، ہم نے علی کو مولا علی کی محبت میں نہیں مانا، ہم نے نبی کی محبت میں علی کو مولا مانا ہے۔ ہم نے اچھا بڑی بات، ایک بندہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور پھر وضو کر لوں تو ممکن ہے؟ نماز پڑھ لوں اور پھر آپ کہیں گے جب عقل کا پہلے وضو کر پھر نماز پڑھنی۔ اچھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، میں مثال وضو کیا ہے کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ وضو کر رہا ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھے کیونکہ ابھی تو وضو کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کام کے لیے کر۔ کمال ہے میرے نبی تیرے جملے پر من کر دوں، تو نے کہا من کن تو مولا، کیونکہ تیرا نام وہ مقدس دیتے ہی ساری نجاستیں اتر جاتی ہیں۔ کہا علی کا نام تب لینا پہلے میرا نام لے کے پاک ہو جانا، پہلے میرا نام لے جس کا میں پھر اعلان ہو۔ اب چلے سارے غدیر کے میدان سے، محبت، اتباع، اطاعت اور رسول میں علی کو مولا مانا۔
اس لیے کہ نبی محمد کی ذات علی کا بھی مولا ہے، علی کا بھی مولا ہے۔ جب بھی آپ کبھی مولا کا نعرہ بلند کریں تو علی مولا کے ساتھ نبی مولا بھی کہا کریں، کیونکہ نبی مولا ہے تو علی مولا ہے، نبی مولا ہے تو علی مولا ہے۔ علی اس کو جوتے لگائے گا، سینے سے نہیں، کیونکہ رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی پہلے مجھے مولا مانو پھر علی کو مولا مانو۔ آواز قدرت شاہد لاؤ، کھو تو نہیں گئے، شاہد لاؤ جو تیری نبوت پر شاہد ہے، سارے نبیوں پر شہادت دینے والے کا نام محمد، میرے رسول پر شاہد علی مولا، یا علی شہادت تو دینا۔ علی فرمائیں گے پروردگار آنا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبد میں سے۔ شاہ صاحب نے کہا غلام نہ میرے دوست، یہ غلام نہ کہنا۔ میں دلیل دیتا ہوں، آپ کی خاموشی پہ میں دلیل دیتا ہوں۔ غلام کیوں نہیں؟ علی ہیں محمد کی رسالت پر گواہ، اور غلام اور عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے۔ جو میرے جملے کو سمجھ گئے وہ تائید کرنا، غلام اور عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے۔ اگر علی کو غلام مانو گے تو محمد کی رسالت کی گواہی کون دے گا؟ انا عبد من عبید محمد، میں علی عبد میں سے ایک عبد۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے میں غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ بھئی اگر علی ادنا غلام ہے تو اعلیٰ کون ہے؟ بھئی میں طالب علم ہوں، چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں، اگر علی ادنا ہے تو اعلیٰ کون ہے؟ ذرا علی جملہ میرے ذہن میں آ گیا، اور اسی پہ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علی ہیں کون؟ اعلیٰ مرد ہونا۔ جتنے سید بیٹھے ہیں اللہ نے انہیں سردار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ امت پر سردار ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اور جتنی عورتیں سادات سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے لفظ ہوگا اعلیٰ کی بجائے عالیہ، کیونکہ اعلیٰ کی مونس ہے عالیہ۔ اگر کوئی کم ظرف ہو، تھوڑی عقل کا مالک ہو، در محمد والے محمد سے دور ہو تو وہ ادنا ہوتا ہے۔ مرد ہے تو ادنا، عورت ہے تو کیا ہوگا؟ ادنا کی مونس ہے دنیا، اعلیٰ کی مونس ہے عالیہ، ادنا کی مونس ہے دنیا۔ اسی لیے تو تیرے علی نے کہا تھا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو عشق مصطفیٰ کا فرمائے۔ مولا آپ سب کو جتنے سنی شیعہ، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ جملہ سنا تھا، انہوں نے ایک دن بیٹھے ہوئے شیعہ یا اللہ نے حروف تہجی میں بھی اکٹھے رکھے ہیں، سین سے سنی ہے، شین سے شیعہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے جب دونوں کو اکٹھے رکھا ہے تو لڑتے کیوں ہیں؟ اتحاد خدا آپ میں پیدا فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ جس حقیر نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ذکر محمد والے محمد کیا ہے، اور میرے محترم سامعین نے ذکر محمد والے محمد سماعت کیا ہے، مولا اس سب ذکر کو، اس ساری عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔
میرے اللہ تجھے تیرے حبیب خاص کا واسطہ، بیماروں کو شفا عطا، بے روزگاروں کو روزگار عطا، بے اولادوں کو اولاد عطا، پریشان حال لوگوں کو پالنے والے محمد مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ محمد والے محمد کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، پالنے والے 12 14 معصومین کا واسطہ، سید اشفاق علی شاہ، سید عبد الرؤف شاہ کربلائی، سید اشفاق علی شاہ جن کے گھر میں مجلس ہے، مولا اس ذکر کے صدقے میں اس گھر میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں، اور اس گھر کی برکت کیا ہوگی جس میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ میرے اللہ نزاکت علی شاہ بیمار ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کا واسطہ، ہمارے آخری امام حجت خدا امام زمانہ فرما۔ ہم سب کا شمار امام زمانہ کے سپاہیوں میں فرما۔ پالنے والے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اس ذکر کے لیے سیکورٹی کے جو فرائض انجام دینے والے نوجوان ہیں، مولا انہیں خاص الخاص امام زمانہ کا حفظ و امان عطا فرمانا۔ میرے اللہ اس گاؤں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمانا۔ جتنی دعائیں زیر لب نہیں آئیں، تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ میرے اللہ وہ تمام دعائیں بھی مستجاب فرما۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ پالنے والے عالم اسلام پہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، میرے مولا ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین اور کشمیر اور جہاں کہیں بھی اسلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، میرے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمیں سیرت مصطفیٰ عطا فرما، سیرت آل مصطفیٰ عطا فرما، امام زمانہ کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا آپ جانے جہاں لاکھوں سلام، آپ جانے جہاں تم پہ لاکھوں سلام، آپ جانے جہاں تم پہ لاکھوں سلام، آپ جانے جہاں تم پہ لاکھوں سلام، انہی کے پاس تم پہ لاکھوں سلام، دین کے پاس تم پہ لاکھوں سلام، تیری میلاد دنیا منائے نہ کیوں، تیری میلاد دنیا منائے نہ کیوں، سب پہ ہو مہربان تم پہ لاکھوں سلام، سب پہ ہو مہربان تم پہ لاکھوں سلام، روشنی نور کی اور بیج کتاب، روشنی نور کی اور بیج کتاب، یہ قرآن کا بیان تم پہ لاکھوں سلام، یہ قرآن کا یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا مکی سلام علیکہ مدنی سلام علیکہ نظری سلام علیکہ مدری سلام علیکہ قریشی سلام علیکہ ہاشمی سلام علیکہ یا نبی